تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو فقیہ نامی ایک نوجوان، ابھرتی ہوئی جوانی، خوبصورت ترین اور وجیح الشکل، لیکن بدن کے اعتبار سے نحیف اور تھوڑا کمزور، بڑی حشاشت و بشاشت والا نوجوان، 10 بدماشوں نے اس کو پکڑا ہے اور اس کو الٹا لٹا کر اس کی گردن کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا میں چلتا 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 ان کے پاس پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو فقیہ کو دیکھا میں نیچے ہو کے دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ اور گرمی ہے، نیچے چھوٹے چھوٹے تپتے ہوئے سنگریزے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس زمین کے اوپر ابو فقیہ کو الٹا لٹا کر 10 آدمی اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کا سارا چہرہ گرمی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے چہرہ بھی تبدیل ہوا ہے۔ میں نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو پہچان نہ سکتا کہ یہ ابو فقیہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ چہرے سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے، ہونٹ بھی پھٹ چکے ہیں، پورا چہرہ زخمی ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا بندہ ہے، خدا کا خوف کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی چٹان یا کوئی پتھر یا کوئی درخت نہیں جس کے اوپر 10 آدمی کھڑے ہوئے ہو، انتہائی کمزور ہے، خدا کا نام مانو، ایسے نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ امیہ کہنے لگا ابو بکر یہ سارا تیری وجہ سے ہے، تو نے اس محمد کے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ مل کر تو نے یہ سارے کا سارا کام کیا ہے کہ آج ہمارے نوکر بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ آج یا تو یہ وہ کلمہ چھوڑے گا جو اس نے تیرے اور حضور کے کہنے پہ پڑھا ہے، یا یہ اپنی جان ہمارے حوالے کرے گا، اس کے علاوہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑا زور لگایا، میں نے کہا ظالموں چھوڑ دو، نہ ظلم کرو، یہ مر جائے گا۔ وہ آگے سے کہتے ہم بھی یہی چاہتے ہیں یہ مر جائے، ہاں اس کو زندہ ایک ہی صورت میں چھوڑیں گے کہ یہ حضور کے ہاتھ پہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ چھوڑ دے تو اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا جب میں نے یہ دیکھا اور اندازہ لگایا یہ چھوڑیں گے نہیں، میں نے کہا میں ان کو خرید لیتا ہوں، ابو فقیہ کو میں خریدتا ہوں، یہ تمہارے کام کا نہیں، ویسے بھی کمزور ہے، یہ مجھے دے دو۔ فرماتے ہیں کہ 2000 اشرفیوں میں میرا سودا ہوا، میں نے ابو فقیہ کو وہاں سے چھڑوایا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ چھوڑنے لگے، چھوڑنے سے پہلے ان 10 بدماشوں نے ابو فقیہ کے اوپر کھڑے ہو کر زور زور سے چھلنگیں لگانی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو فقیہ کو نیچے سے نکالا تو ابو فقیہ کی دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں بے ہوشی کی حالت میں بڑی مشکل سے لے کے آیا، ابو فقیہ کو جب میں اپنے ٹھکانے پہ لایا میں ہاتھ اور پاؤں کی تلیاں زور زور سے ملتا رہا، پانی کے چھینٹے منہ کے اوپر مارتا رہا، لیکن ہوش نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمل میں نے جاری رکھا جاری رکھا جاری رکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب کچھ گھنٹوں کے بعد ابو فقیہ کو ہوش
ہوش آئی، میں نے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے میں نے کہا ابو فقیہ آج تو نے بڑی مار کھائی ہے، آج تو بڑا ظلم برداشت کیا ہے۔ ابو فقیہ اپنی آنکھیں جھپک جھپک کے مجھے دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا پیالہ آگے کیا، میں نے کہا ابو فقیہ پانی پی لو، بڑی گرمی کے اندر ظالموں نے تپتے ہوئے فرش پہ لٹا کے تجھے مارا ہے۔ ابو فقیہ کہنے لگے او ابو بکر تجھے پتا ہے نا میں نے یہ مار کیوں کھائی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے مجھے اچھی طرح پتا ہے تو نے یہ مار کیوں کھائی ہے۔ ابو فقیہ کہنے لگے او یارا میں نے یہ مار اپنے محبوب کی محبت میں کھائی ہے، میں نے اس کے لائے ہوئے پیغام پہ آمنا وصدقنا کہا تھا اور میں ڈٹ گیا تھا، ان ظالموں نے مجھے اتنا مارا، میں نے یہ مار اپنے محبوب کی محبت میں کھائی ہے، لیکن ابو بکر جب تک میں حضور کو دیکھ نہ لوں تب تک میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ابو فقیہ تیرا میرا وعدہ رہا، میں تجھے آقا کے پاس لے کے جاؤں گا، آقا کی زیارت بھی کرواؤں گا، لیکن میرے بھائی تھوڑا سا پانی تو پی لو نا تاکہ جی طبیعت تھوڑی سی بحال ہو۔ ابو فقیہ ضد پہ اڑے ہیں، کہتے ہیں نا جس کی محبت میں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں جب تک اس کے سامنے نہ لے جاؤ میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے ابو فقیہ کو سہارا دے کر اٹھایا، دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی تھی، میں سہارا دے کر لڑکھڑاتے ہوئے ابو فقیہ کو زخمی حالت میں دار ارقم آقا علیہ السلام کے پاس لے کے پہنچا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جو ہی میں آقا علیہ السلام کے پاس لے کر پہنچا حضور نے دیکھا کہ ابو بکر ابو فقیہ کو لے کے آ گیا ہے، اور ابو فقیہ کی حالت یہ ہے کہ پورے جسم سے خون رس رہا ہے، چلا بھی نہیں جا رہا، پاؤں زمین کے اوپر گھسیٹے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق سہارا دے کے لا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، وہ کیا شان ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا جب چشم فلک یہ نظارہ کیا کہ دو جہانوں کا سردار اپنے ادنا سے غلام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ آج تو یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدنا فاطمہ الزہرا کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے، حضور اپنے ان غلاموں کے استقبال میں بھی کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کیا، فرماتے ہیں کہ جب ابو فقیہ نے حضور کی خوشبو کو محسوس کیا، خوشبو کو محسوس کرنے کے بعد نظریں بند، آنکھیں بند تھیں اور چہرہ نیچے کو لٹک رہا تھا، جب ناک میں خوشبو گئی ابو فقیہ کی گردن کے اندر خود بخود انرجی آ گئی، طاقت آ گئی، ابو فقیہ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور آنکھیں کھولی، سامنے محبوب کا دیدار ہو رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حضور ابو فقیہ کو دیکھ رہے تھے، ابو فقیہ علیہ السلام کے چہرہ انور کے اوپر اپنی نظریں ٹکائے ہوئے تھے اور بڑے پیار سے اور بڑی متانت کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے ایک نظر محبوب کے چہرے پہ ڈالی، دوسری نظر اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے ابو فقیہ کی طرف دیکھا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو فقیہ کے چہرے کی طرف دیکھا
تو وہ مجھے ابو فقیہ کا چہرہ نہیں بلکہ گلاب کا پھول لگ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں کا، حضور کی نظروں کا اثر تھا، رحمت للعالمین کی نظریں تھیں رحمت والی، کہ ابو فقیہ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا لگ رہا تھا۔ میں نے ابو فقیہ کو کہا، میں نے کہا او ابو فقیہ، اب میں نے تجھے محبوب کا دیدار کرا دیا ہے، اب تو پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہنے لگے لاؤ اب لے آؤ، بلکہ بقول شاعر یہاں پہ یہ شاعر کہتا ہے کہ ابو فقیہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ ابو فقیہ کے منہ کے ساتھ لگایا، ابو فقیہ نے پانی پیا، آقا علیہ السلام نے ماتھا چوم کے ابو فقیہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ عقیدہ توحید کے لیے انبیاء نے اور پھر انبیاء کے ساتھ ان کے صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ مجھے اور آپ کو آنکھ کھلتے ہی وراثت میں یہ کلمہ مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ پوچھو ان سے کہ جنہوں نے اتنا ظلم اور تشدد سہ کے یہ کلمہ حاصل کیا تھا۔ علماء کا ساتھ دو،